الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قابض ہے، قادر ہے،
بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور آپ کے دلوں کی بہار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس کا مفہوم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ پر سننے اور سنانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے دنیا کائنات کو پیدا فرمایا تو دنیا کائنات کے اندر اللہ جل شانہ نے بہت ہی قیمتی خزانے رکھے ہیں۔ ان قیمتی خزانوں میں سے سب سے زیادہ قیمتی جو خزانہ ہے وہ علم کا خزانہ ہے۔ علم کا خزانہ اس وجہ سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس علم کے ذریعے سے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ علم بہت ہی قیمتی خزانہ ہے، اور اس کے حصول کے لیے ہر مسلمان مرد و عورت کے ذمے ہیں جد و جہد کرے، محنت کرے، اس کو سیکھے، اپنے بچوں کو سکھائے۔ ایک جانور حاصل کر لے، جانوروں میں سے کون سا جانور جس کو نجس العین کہا گیا ہے، یعنی کتا، اگر اس کے پاس علم نہ ہو شکار کا، اگر اس کی تربیت نہ کی گئی ہو، تو ایسے نجس العین جانور یعنی کتے کو کوئی آدمی اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتا۔ اور فرمایا اس کے جوٹے کے اندر اس قدر نجاست ہے، اگر کسی برتن میں یہ کتا اپنا منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اس برتن کو جب تک دھوئیں گے نہیں، اس وقت تک وہ برتن قابل استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ کون سا کتا ہے؟ یہ وہ کتا ہے جس کے پاس شکار کا علم نہیں۔ یہ وہ کتا ہے جس کی تربیت نہیں کی گئی۔ لیکن جو دوسرا کتا ہے جس کو علم سکھایا گیا، شکار کرنا سکھایا گیا، اس کی تربیت کی گئی، اب وہ بھی وہی کتا ہے لیکن اس کا جوٹا، اس کا شکار کیا ہوا جانور، انسان اس کو کھا بھی سکتا ہے، اس کو اپنے استعمال میں لا بھی سکتا ہے۔ تو ان دونوں کے اندر فرق ہوا صرف علم کی بنا پر کہ وہ پہلا جو کتا تھا وہ جاہل تھا، اس کے پاس علم نہیں۔ اب جو یہ دوسرا کتا ہے جس کا جوٹا، جس کا شکار کیا ہوا جانور کھا سکتا ہے، یہ وہ کتا ہے جس کی تربیت کی گئی ہو، یہ وہ کتا ہے جس کو علم سکھایا گیا ہو۔ تو جب کتے کی حیثیت علم کی وجہ سے بدل جاتی ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ جب یہ انسان علم سیکھے گا تو آپ اس سے خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اس کو کیا مقام عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس حدیث کے راوی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث مبارکہ کو سنا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ کیا فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے خود سنا ہے۔ کیا سنا؟ من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو آدمی علم سیکھنے کے لیے مسجد چلا جائے، جو آدمی علم سیکھنے کے لیے مدرسہ میں چلا جائے، جو آدمی علم سیکھنے کے لیے کسی بھی ادارے میں چلا جائے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے درمیان جو راستہ ہے وہ راستہ کوئی عام راستہ نہیں ہے، یہ وہ راستہ ہے جو جنت تک اس بندے کو پہنچا دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ابھی اس بندے نے علم سیکھنے کا ارادہ کیا ہے، ابھی یہ علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلا، مدرسے کی طرف نکلا، درمیانی جو راستہ ہے اللہ نے جنت کا راستہ بنا دیا۔ اب اس کا ذہن بن گیا، علم سیکھ رہا ہے، اب یہ طالب علم بن چکا ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے عمر میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو، علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہے، تو اللہ جل شانہ نے اس کو یہ مقام اور رتبہ عطا فرما دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ جب یہ طالب علم بن گیا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ اب یہ طالب علم بن چکا ہے، اپنے گھر سے نکلا علم سیکھنے کے لیے، مسجد چلا گیا، مدرسے میں چلا گیا، اب اس کو دوسرا مقام یہ ملتا ہے۔ اب یہ جب یہ گھر سے چلا، اللہ جل شانہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ملا، یہ کس وجہ سے ملا؟ علم سیکھنے کی وجہ سے ملا۔ علم کے حصول کے لیے اپنے گھر سے مسجد یا مدرسہ کی طرف نکلا، یا اپنے بچے کو مسجد یا مدرسہ میں علم سیکھنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے اس کو یہ مقام عطا فرما دیا کہ اس کے لیے نورانی اللہ کی مخلوق یعنی فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ملا، طالب علم بن گئے، اور یہ مقام صرف اور صرف اس کو ملا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے علم کو سیکھنے کے لیے یہ جد و جہد کی، یہ تھوڑی سی محنت کی، یہ تھوڑی سی مشقت اٹھائی۔ اس پر دیکھ لیجئے اللہ جل شانہ نے کتنا بڑا انعام عطا فرما دیا۔ یہ وہ مقام ہے جو ملک کے کسی عہدے دار کو، کسی سرکاری ملازم کو، وقت کے وزیر اعظم کو، وقت کے صدر کو یہ پروٹوکول نہیں ملتا جو پروٹوکول اس طالب علم کو ملا کہ اللہ جل شانہ نے اس کے راستے کو جنت کا راستہ کہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کی آمد کے لیے اللہ کی نورانی مخلوق جو فرشتے ہیں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اب بھی اس علم سے محروم رہے تو یہ ہماری اپنی کم نصیبی ہے۔ اللہ جل شانہ نے تو بہت کچھ عطا فرما دیا۔ تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ علم سیکھنے کے لیے نکلا پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر اب یہ طالب علم بن چکا ہے، تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا اب اس نے علم سیکھ لیا، علماء کی فہرست میں اس کا نام ڈال دیا گیا ہے، اب اس کا مقام کچھ اور ہے۔ کیا فرمایا؟ اس کا مقام یہ ہے وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ۔ اب یہ عالم بن چکا ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کا علم حاصل کر لیا۔ اب اس کی شان اور مقام یہ ہے اللہ کی جتنی بھی مخلوق
زمین کے اندر موجود ہے، اللہ کی جتنی بھی مخلوق آسمان کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں جو سمندر کی تہ کے اندر موجود ہیں، اس عالم دین کے لیے دعا اور استغفار کرتی ہے۔ کتنا بڑا مقام ملا اس عالم کو جس نے علم سیکھ لیا کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، ہم چاہے کتنی بھی ان کی بخدوئی کرتے پھریں، ان کی عیب جوئی کریں، ان میں نقص نکالتے رہیں، ان میں خامیاں ڈھونڈتے رہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے جو مقام عطا فرما دیا ہے، اس مقام کو کوئی چھین نہیں سکتا، اس مقام کو کوئی غصب نہیں کر سکتا، اس مقام کو کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ کیا مقام بیان فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں جو سمندر کے اندر موجود ہیں، اس عالم کے لیے دعا اور استغفار کرتی ہیں۔ یہ مقام کس کو ملا؟ عالم کو ملا۔ اس سے بڑھ کر ابھی تک اس کا مقام اور اس کی فضیلت کو روکا نہیں گیا۔ کیا فرمایا؟ پہلے علم سیکھنے کے لیے جب یہ نکلا، اللہ نے اس کے راستے کو جنت کا راستہ بنایا۔ پھر جب یہ طالب علم بنا، اللہ جل شانہ نے اپنے نورانی مخلوق فرشتوں کو حکم فرمایا، ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دو۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، اب اس نے علم حاصل کر لیا ہے، اب یہ عالم بن چکا ہے، اب اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، اس عالم دین کے لیے دعا اور استغفار کرتی ہے۔ پھر فرمایا چوتھے نمبر کیا فرمایا؟ ابھی عالم کی شان کو روکا نہیں گیا، بلکہ آگے بیان فرمایا عالم کی شان یہ ہے، فضل العالم علی العابد کا فضل القمر علی سائر الکواکب۔ فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر، جو شب بیدار ہو، جو عبادت کرنے والا ہو، اس پر اس کی فضیلت اس طرح ہے کہ جس طرح چاند کی فضیلت آسمان کے ستاروں پر، کہ آسمان کا چاند کتنا خوبصورت لگتا ہے، اور آسمان پر اس کی حکومت ہے تاروں پر۔ آسمان پر اللہ جل شانہ نے اس چاند کو سرداری عطا فرمائی ہے ستاروں پر۔ فرمایا اسی طرح اللہ جل شانہ نے اپنے اس علم حاصل کرنے والے کو یہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ جو عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، ان پر اللہ جل شانہ نے وہی فضیلت عطا فرمائی جو فضیلت آسمان کے چاند کو ستاروں پر حاصل ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی، یہ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف علم کی وجہ سے۔ ابھی تک اس کے مقام کو روکا نہیں گیا، آگے بھی بیان فرمایا یہ جو علم حاصل کرنے والا ہے، طالب علم بنا، اس کا اور مقام تھا، عالم بنا، اس کے مقام کے اندر اللہ نے اضافہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا عالم جو ہے یہ انبیاء کا وارث ہے، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے علماء کی یہ شان بیان فرمائی ہے، اور کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا وَإِنَّمَا وَرِّثُوا الْعِلْمَ۔ انبیاء کی میراث نہ درہم ہوتے ہیں، نہ دنانیر ہوتے ہیں، انبیاء کی جو میراث ہوتی ہے وہ صرف اور صرف علم ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ۔ جس بندے نے جتنا علم حاصل کر لیا، اللہ جل شانہ نے اس کو وہ مقام عطا فرما دیا۔ تو یہ فضیلتیں کس وجہ سے ملی؟ علم کی وجہ سے ملی۔ تو علم کا سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے، اس فضیلت کو حاصل کریں۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں رہا یا ہماری وہ ایج نہیں ہے
کہ جس میں ہمیں یہ علم سیکھنا چاہیے، قرآن کا حافظ بننا چاہیے یا حدیث کا عالم بننا چاہیے، کم سے کم اپنے بچوں کو اس سے محروم نہ فرمائے۔ اگر کسی حکمت کے تحت اللہ جل شانہ نے اولاد کی نعمت سے محروم فرما دیا تو آپ کے خاندان والوں کے درمیان جو اولاد موجود ہیں، آپ کے بھتیجے بھانجے، ان بچوں کو علم سے محروم نہ فرمائے، ان کو ضرور علم سکھائیں۔ انبیاء کی میراث ہے، میراث کو ٹھکرانے والی بات ہے، دنیا کی میراث کو ہم ٹھوکر نہیں مارتے، ایسی نہیں جی، اس کے جم کر بیٹھتے ہیں، ذرہ برابر اس کے اندر غفلت نہیں کرتے کہ تھوڑی سی مسٹیک کی وجہ سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اس کو زیادہ مل جائے، اس کو کم مل جائے۔ اسی طرح جب انبیاء کی میراث تقسیم ہو رہی ہو، دنیا کے سارے کام کاج کو چھوڑ دینا چاہیے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میراث کو حفاظت کرتے ہوئے اس کے حصول کے لیے دل جمی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور خوش ہو کر بیٹھیں کہ اللہ نے طالب علم تو بنا دیا ہے، جب آپ سیکھنے کے لیے بیٹھ گئے تو کیا بن گئے؟ طالب علم بن گئے۔ طالب علم کو کیا فضیلت ملی؟ یہ فضیلت ملی کہ اللہ جل شانہ اس کے استقبال کے لیے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں اپنے پروں کو ان کے لیے بچھا دو۔ پھر جب آپ گھر سے مسجد کی طرف اس نیت سے نکلے کہ ہم نے وہاں جا کر اللہ اور اس کے رسول کے علم کی جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کو سیکھنا ہے، اب درمیانی جو راستہ ہے وہ جنت کا راستہ ہے، درمیانی وہ راستہ ہے جنت کا راستہ ہے، اس سے آپ محروم نہ ہوں۔ ایک اور حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض ہے۔ فرض ارشاد فرمایا کہ اس کا سیکھنا ہر ایک کے ذمہ فرض ہے، تو کم سے کم اس فرض کو تو اتارے اپنی زندگی میں، اور جہاں یہ موقع مل جائے سیکھ رہے، کتنے دن میں سیکھ جائیں گے یہ میری اللہ کی مرضی ہے، کب اس نے سینے میں اتارنا ہے، لیکن آپ اس فرض کو تو اپنے ذمہ سے اتار رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث کو سنے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها کما سمعها۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مبارک دعا دی ہے اس بندہ کے لیے جو اللہ کے رسول کا علم سیکھے۔ فرمایا اللہ پاک اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، جس بندے نے میری کوئی حدیث سنی اور اس کو سننے کے بعد اچھے طریقے سے یاد کر لیا اور پھر اس حدیث کو آگے تک پہنچایا جس طرح اس کو سنا، کما حق ہو، کسی قسم کی اس کے اندر غفلت نہیں برتی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ایک وہ دعا جو میں کروں، ایک وہ دعا جو استاد جمیل کرے، ایک وہ دعا جو ہمارے پیر صاحب کرے، مفتی حسن صاحب، ایک وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی کرے، کائنات کا امام کرے۔ کیا دعا فرما رہے؟ فرمایا اللہ پاک اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، جس نے میری حدیث کو سنا، اس کو یاد کیا اور پھر بعین ہی اسی طرح اس کو آگے پہنچا کے لیے بڑے مرتے ہیں نا جی، شاہ کہیں نظر آ جائے تو ہم ان سے دعا کرواتے ہیں، کروانی بھی چاہیے، آل رسول سے ہے، اہل بیت سے ہے، سید خاندان کا تو بڑا مقام ہے، تو جب ان سے دعا کرواتے ہیں، جب امام الانبیاء سید الانبیاء وہ دعا کریں تو پھر ہم اس سے محروم ہو جائیں۔ علم سیکھنا ہے، ہر صورت میں سیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ کہا گیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا،
میرے محبوب آپ دعا کریں. کون سی دعا؟ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. یہ قرآن پاک کی دعا ہے. سورۃ طٰہٰ کے اندر یہ دعا موجود ہے. کبھی اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ نہیں کہا کہ اپنی عمر کی اضافے کی مجھ سے دعا کرے یا مال میں اضافے کی دعا مجھ سے کرے. آپ کی اولاد ہے، اس کے اضافے کے بارے میں مجھ سے دعا کرے. حالانکہ آپ کو اولاد کی بہت ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب کو کبھی یہ نہیں فرمایا کہ دعا کریں اولاد کے اضافے کی، لیکن ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ آپ اضافے کی دعا کریں. کس چیز کے اضافے کی؟ فرمایا علم کے اضافے کی. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو علم یہ بہت بڑی نعمت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ اکثر یہ دعا کرتے تھے. کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. پہلی دعا کون سی کی؟ یا اللہ مجھے علم عطا فرما. کون سا علم؟ جو نفع پہنچانے والا ہو. وعملا متقبلا، مجھے وہ عمل دے جو مقبول ہو، آپ کو پسند ہو. اور مجھے پاکیزہ رزق عطا فرما. علم سیکھیے. ان بچوں کو ان پر توجہ دے. ان بچوں کو علم کی دولت سے محروم نہ کریں. سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنا دوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو بھائی تھے. کان اخوان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترف. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو بھائی تھے. ان دونوں میں سے ایک بھائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم سیکھنے کے لیے آتا تھا، قرآن سیکھنے کے لیے آتا تھا، حدیث کا علم سیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا. اور دوسرا بھائی جو تھا وہ کام کاج کرتا تھا. اب کام کاج کرنے والے بھائی نے فشکل محترف اخاہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا اخی لا یعیننی بشیء. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلک ترزق بہ. دوسرے بھائی نے شکایت کی، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا